مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فضل الصلاة علی النبی۔ اس کتاب میں حدیث نمبر 50 من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامت۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک شفاعت مصطفیٰ دلاتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماہ میلاد جاری و ساری ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو حضرت ابو العاص کی والدہ بیان کرتی ہیں میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی۔ جب حضور کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب آ گئے، میں نے کہا ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایسا نور چمکا جس سے کمرہ روشن ہو گیا، گھر روشن ہو گیا، اور نور کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ نور شمس و قمر کی آمد ہے، رونق کے رنگ نگر کی آمد ہے، جس نے بخشا شرف ہے انسان کو، یعنی فخر بشر کی آمد ہے۔ جب نہ آدم تھے تب بھی تھے وہ نبی، سید بلبشر کی آمد ہے۔ سارے نبیوں نے دی خبر جس کی، اس نبی منتظر کی آمد ہے۔ جن کو رب نے دیا ہے قبضہ کل، مالک بحر و بر کی آمد ہے۔ غنچہ دل کھلائے جس کی بو، مایا برگ و بر کی آمد ہے۔ نام لیوا ہے ہر شجر جس کا، لذت ہر ثمر کی آمد ہے۔ مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آج انشاءاللہ مہر نبوت کے بارے میں سنیں گے۔ جان رحمت کو اللہ پاک نے کیا کیا شان عطا فرمائی، کون بیان کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر پر مہر نبوت تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کس انداز سے بیان کیا؟ حجر اسود کعبہ جانو دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان پشت اطہر پر ایک مہر لگی ہوئی تھی، کبوتری کے انڈے کے برابر۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ گویا مہر نبوت جو ہے نا، یہ حجر اسود ہے۔ کعبے میں حجر اسود ہے، تو حضور کے جسم اطہر میں اسی طرح مہر نبوت ہے۔ تو نبی کی اس مہر نبوت پر لاکھوں سلام بھیجتا ہوں۔ اہل دین کے لیے مجدہ جان و دل، سجدہ گاہ نظر قبلہ جان و دل، جس کا دیدار ہو مایا جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت بہت زیادہ حسین تھی اور خوشبوؤں کا مرکز بھی تھی۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے میری خالہ لے کر گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار رہتا ہے، سر پر ہاتھ میرے نبی نے پھیرا، برکت کی دعا کی، پھر وضو فرمایا،
میں نے وضو کا پانی پیا. صحابہ کے عشق رسول کی کیا بات ہے. وضو کا پانی پیا. پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے کندھوں کے درمیان مسیری کے گھنڈی کی طرح تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی کبوتری کے انڈے کی طرح اور آپ کے جسم اقدس کے مشابہ تھی. مہر نبوت کو اعلیٰ حضرت نے حجر اسود کے ساتھ تشبیہ دی. اب خانہ خدا میں نصب ہونے کی وجہ سے اس حجر اسود کو کتنی عظمتیں مل گئیں، لوگ اس کو چومتے ہیں. اور مہر نبوت کو حضور کے شانوں کے درمیان آنے سے عزت ملی، صحابہ اس کو چومتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کا اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ حضور کے نبی ہونے کی جو 3 علامتیں بیان کی گئیں اس میں ایک یہ تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. فرماتے ہیں کہ میں نے 2 کا مشاہدہ کیا، پھر تیسری علامت مہر نبوت دیکھنے کے لیے ایک دن حضور کے پاس حاضر ہوا. اس وقت آپ جنت البقیع میں کسی صحابی کے جنازے کے ساتھ موجود تھے جس میں اطہر پر 2 چادریں تھیں، یعنی ایک بطور تہبند اور ایک اوپر چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی. میں نے سلام کیا اور آپ کی پشت مبارک کی طرف اس نیت سے دیکھنے لگا شاید میں آپ کی مہر نبوت کا نظارہ کر سکوں. اور میرے نبی سبحان اللہ نیچی نظریں کل کی خبریں کہتے ہیں کہ میرے ارادے کو جان گئے کہ سلمان فارسی میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو چادر مبارک اتاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت کی زیارت کی اور دیوانہ وار لپٹ گئے، چومنے لگے اور عشق رسول میں آنسو بہانے لگے. پھر صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی موجودگی میں ان کے حالات پوچھے. شان اقدس پشت اطہر کی، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجے. لکھتے ہیں روئے آئینہ علم پشت حضور، روئے آئینہ علم پشت حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک. اچھا، بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو صرف قبلے کی طرف ہی میں متوجہ رہتا ہوں؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع کرنا مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں، بے شک میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو نظم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک علم کے آئینے کا وہ رخ ہے جس میں نقوش اور حسی اور معنوی تصویریں نقش ہو جاتی تھیں. حضور اپنی پشت اطہر کے پیچھے سے بھی ملاحظہ فرماتے تھے، یعنی قصر ملت دین کے امور ظاہری اور باطنی کی یوں نگہبانی کرنے پر حضور پر لامتناہی درود اور سلام ہو. سبحان اللہ. متفق اس پہ ہیں اہل علم و شعور، قلعہ دی کو طاقت ہے اس سے ضرور، ہے عیاں پیشوں پس اور نزدیک کو دور، روئے آئینہ علم پوچھتے حضور، پوچھتی ہے قصر ملت پہ لاکھوں سلام. بعض میرے نبی کی وہ خصوصیات ہیں، بعض نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں
کہ وہ خصوصیات ایسی ہیں کسی اور میں نہیں. بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ اور انبیاء میں بھی تھیں، مگر بعض خصوصیات اللہ نے میرے نبی کو ایسی عطا کی وہ کسی میں نہیں تھی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، دن کی روشنی میں بھی دیکھتے تھے. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن دن تاریک رات میں دیکھنا برابر تھا. باطن اور دل کی باتوں پر مطلع اللہ نے آپ کو فرما دیا تھا. سبحان اللہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہی حدیث پاک جو پہلے ہم نے سنی، کہ حضور رکوع سجود بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں نظر آتا ہے دیوار و در تک. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے دیوار و در تک، نبی دیکھ لیتے ہیں چاہے جدھر تک. نبی دیکھ لیتے ہیں چاہے جدھر تک، ہے ان پر کھلے راز تحت الثری کے. تحت الثری کیا ہے؟ ساتویں زمین کے بھی نیچے. زمینیں سات ہیں، آسمان سات ہیں، اور میرے نبی پر تحت الثری زمین کے نیچے تک کے بھی راز کھلے ہوئے ہیں، اور لامکاں کے بھی راز کھلے ہوئے ہیں ان پر کھلے راز تحت الثری کے. مکان لا مکان کی ہے ان کو خبر تک. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت کے مزید عشق بھرے شعر کو سنیے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اختیار دیا، اس قدر طاقت دی کہ آپ اپنے شوق سے، اپنے ارادے سے جب چاہیں کائنات میں تصرف کر سکتے تھے. اور جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات عطا فرما دیے تو بارے دو عالم، بار مینز بوجھ، دو عالم کے بوجھ کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. نظام کائنات کا بوجھ ہو اور قیامت کے دن شفاعت کا بار ہو، بازوئے مصطفیٰ کو بھلا کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون ہے وہ جسے فیض پہنچا نہیں؟ کون ہے وہ جسے فیض پہنچا نہیں؟ کس کو ہنگامے مشکل سنبھالا نہیں؟ دہر تا حشر کسی کا سہارا نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے بعد میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ ساری دنیا محمد کی مٹھی میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ آئی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، سے بازو کی قوت
پہ لاکھوں سلام، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. یہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنے نذران عقیدت میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، بار سر پر ہے نقاہ سے گرا جاتا ہوں، بار سر پر ہے نقاہت سے گرا جاتا ہوں، صدقے جاؤں تیرے بازو کی توانائی کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا شے زور کوئی بھی پیدا نہیں، جس کا مثل اور عالم میں دیکھا نہیں، جس سے بڑھ کر ہمارا سہارا نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بازو مبارک بڑے عظیم تھے، بہت خوبصورت، مناسبت کے ساتھ طویل تھے، اور کلائیوں پر بال تھے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلائیوں، ریسٹ انگلش میں کہتے ہیں، کلائیوں کی شان کیا ہے؟ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، سعیدین رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جان و دل کو ملے جن سے پہم سکون، دین و ایمان کی نبضوں میں جاری ہو خون، ضرب سے جن کی جھڑ جائے گرد جنون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. کعبہ شریف کے ستونوں کی طرح میرے نبی کی دونوں ہاتھ مبارک، کلائیاں مبارک سفید چمکدار. سبحان اللہ. اور حضور کی کلائیوں کو کعبے کے ستونوں کی طرح جو تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ حضور کی مبارک کلائیاں لمبی تھیں، اور حضور کی کلائیاں کعبے کے ستونوں کی طرح مضبوط تھی. کلائیوں کا مضبوط ہونا مردانہ وجاہت کی علامت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط کلائیوں کے مالک تھے. اللہ اکبر. ایک غزوے کے موقع پر حضور نے شہادت پانے والے اپنے ایک صحابی کو بغیر کسی کی مدد کے خود ہی اٹھا لیا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک. تو بازوؤں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جانو دل کو ملے جن سے پہ ہم سکون، دینوں ایمان کی نبضوں میں جاری ہو خون، ضرب سے جن کی جھڑ جائے گرد جنون، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون،
سعیدین رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے بارے میں سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر مبارک دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی اور کبوتری کے انڈے کے برابر تھی کم و بیش، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی لکھا ہوا تھا، اور حجر اسود جیسے کعبے کے اندر ہے تو اسی طرح حضور کے جسم مبارک میں مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر کی شان بھی ہم نے سنی کہ حضور اپنے پشت اطہر کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسے سامنے دیکھتے تھے۔ یاد رکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے، بائیں بھی دیکھتے تھے، اوپر بھی دیکھتے تھے، نیچے بھی دیکھتے تھے، ان کے درمیان بھی دیکھتے تھے، دن میں بھی دیکھتے تھے، رات میں بھی دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کیا مبارک شعر ہے، شش جہت مقابل، 6 جہات ہوتی ہیں نا، سمتیں، ڈائریکشنز، مشرق مغرب شمال جنوب نیچے اوپر، شش جہت مقابل، شب و روز ایک ہی حال۔ رات کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، حضور رات کو بھی دیکھتے ہیں۔ بڑا تعجب ہو رہا، رات کو بھی دیکھتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، رات کو چمگادڑ دیکھ لیتی ہے، کتے دیکھ لیتے ہیں، بلیاں دیکھ لیتی ہیں، میرے نبی تو نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو ان کی تو شان بہت عرفہ والا ہے، تو حضور رات کو بھی دیکھتے تھے، اور ایک ہی وقت میں 6 سمتوں میں دیکھتے تھے۔ دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، یہ نظر کون سی ہے میرے نبی کی؟ یہ وہ نظر ہے جس نے اللہ کو دیکھا، جاگتے میں دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک کی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو مبارک کی طاقت کو بھی ہم نے سنا۔ دیکھیں کہ حضور کی مبارک مٹھی میں تو سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے وہ ولادت کی رات عطا فرما دی تھی۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں، ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلائیوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کعبے کے ستونوں سے تشبیہ دی۔ اللہ پاک کرے کہ ہمیں حضور کی سچی محبت اور عشق نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہم جمعے کو پڑھتے سنتے ہیں، آپ لکھتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو حضور سے محبت نہیں۔ ایمان میں وہ اتنا کامل اور مکمل اور تام ہے اور کمپلیٹ ہے جس کو حضور سے زیادہ محبت ہے۔ محبت نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں۔ ایمان جسے کہتے ہیں وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی ولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ پاک ہمیں عاشق رسول بنا دے، حضور کی سیرت پڑھنے والا، عمل کرنے والا، چہرہ
اور لباس اور اٹھنا بیٹھنا، کردار گفتار، سب کا سب ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام.